بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، آج شرح الجامی کا سبق نمبر 63 شروع کر رہے ہیں. اس سبق کو الترقیب سے لے کر اسنادیت او غیرہما تک پڑھیں گے. الترقیب وهو صیرورۃ کلمتین او اکثر کلمۃ واحدۃ. ترکیب کہتے ہیں دو کلموں کا یا دو سے زیادہ کلموں کا ایک ہو جانا، ایک کلمہ ہو جانا. من غیر حرفیت جزء، حرف کے جز بنے بغیر. فلا یرد نحو النجم و بصری، تو پس اعتراض واقع نہ ہو نجم اور بصری کی مثال کے ساتھ علمین، اس حال میں کہ یہ دونوں عالم ہیں. شرط ہو العالمیت، اس کے لیے شرط ہے عالمیت. لیأمن من الزوال، تاکہ زوال سے مأمون ہو جائیں. فیحصل له قوت، پس حاصل ہو جاتا ہے اس کو قوت. فیؤثر بها فی منع الصرف، پس اثر کرے گا منع صرف میں. وَأَلَّا يَكُونَ بِإِضَافَةٍ، دوسری شرط یہ ہے کہ اضافت نہ ہو. لأن الاضافة تخرج المضاف إلى الصرف، کیونکہ اضافت جو ہے نکال دیتا ہے مضاف کو صرف کی طرف. او الى حکمہ، یا صرف کے حکم کی طرف. فکیف تؤثر فی المضاف الیہ، پس کیسے اثر کرے گا مضاف الیہ میں. ما یزادہ، جو کہ منصرف کا ضد ہے. اعنی منع الصرف، یعنی میری مراد ہے منع صرف، یعنی غیر منصرف جو منصرف کی ضد ہے. ولا باسناد، دوسری شرط یہ ہے کہ اسناد بھی نہ ہو. لأن الاعلام المشتملة على الاسناد من قبیل المبنیات، کیونکہ وہ اعلام جو مشتمل ہوتے ہیں اسناد پر یہ مبنیات کے قبیل سے ہیں. نحو تأبت شرا فإنها باقیة فی حال العالمیت على ما كانت علیہا قبل العالمیت، کیونکہ یہ حالت عالمیت پر باقی ہیں جس طرح عالمیت سے پہلے اور جس حالت پر تھا. فإن التسمیۃ بها انما هي لدلالتها على قصة غریبۃ، اس کو موسوم کر دینا اس کے ساتھ بوجہ اس کی دلالت کرنے کے قصہ غریبہ پر. فلو تطرق الیہ التغییر، پس اگر راستہ دیے جائیں تغییر کو اس جملے کی طرف. یمکن ان تفوت تلک الدلالۃ، تو ممکن ہے کہ یہ فوت ہو جائے یہ دلالت. وَإِذَا كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ، اور جب یہ ہیں قبیل المبنیات، پس اگر یہ مبنیات کے قبیل سے ہیں. فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِيهَا، پس کیسے متصور ہو سکتا ہے اس میں. منع صرف الذی، وہ منع صرف. هو من احکام المعربات، جو معربات کے احکام میں سے ہیں. فَإِن قُلْتَ كَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَن يَقُولَ، پس اگر آپ یہ کہہ دے کہ مصنف کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے. وَأَلَّا يَكُونَ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنَ الْمُرَكَّبِ صَوْتًا، کہ جزء ثانی نہ ہو مرکب صوتی میں سے. ولا متضمنا، اور متضمن بھی نہ ہو بحرف العطف، حرف عطف کو. لیخرج مثل سیبویہ و نفطویہ، تاکہ نکل جاتے سیبویہ اور نفطویہ جیسی مثالیں. ومثل 15 16 عالمین، اور 15 اور 16 اس حال میں کہ یہ دونوں عالم ہیں یہ بھی نکل جاتے. قلنا، ہم کہتے کہ انہ اکتفا فی ذالک، گویا کہ مصنف نے اس میں اکتفا کیا ہے. بما ذکرہ فی ما بعد، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر جو ہے بعد میں کرے گا. انہما من قبیل المبنیات، کیونکہ یہ دونوں مبنیات کے قبیل سے ہیں. واما الاعلام المشتملۃ علی الاسناد، بہرحال وہ اعلام جو مشتمل ہے اسناد پر. فلم یذکر بناءها اصلا، مصنف نے بالکل ان کے بنا کا ذکر نہیں کیا ہے. فلذلك احتاج الى اخراجها، پس اس وجہ سے اس کے نکالنے کی طرف بھی محتاج ہوا. مثل بعلبکہ، بعلبکہ کی مثال جو ہے. فإنه علم لبلدۃ، کیوں یہ ایک شہر کا نام ہے. مرکب من بعل وهو اسم صنم، بعل سے مرکب ہے جو کہ ایک بت کا نام ہے. وبکہ سے، بعل اور بکہ سے مرکب ہے. اور بکہ کہتے ہیں وہو اسم صاحب هذه البلدۃ، اس شہر کے صاحب کا نام ہے. جعل اسما واحدا، ان دونوں کو ایک نام بنا دیا گیا.
من غیر ان یقصد بینہما نسبت اضافیت او اسنادیت او غیرہما، بغیر یہ کہ ان دونوں کے درمیان قصد کیا جائے نسبت اضافیہ کا یا اسناد کا یا ان دونوں کے علاوہ کا۔ آج کے سبق میں مصنف یہ بتائیں گے کہ اسباب منصرف میں سے ایک سبب ترکیب بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں الترکیب وہو صیرورۃ کلمتین او اکثر کلمۃ واحدۃ، ترکیب کہتے ہیں دو کلموں کا یا دو سے زیادہ کلموں کا ایک کلمہ ہو جانا، من غیر حرفیت جزء، حرف کے جز بنے بغیر، فلا یرد نحو النجم وبصری عالمین، یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ النجم اور بصری جب یہ کسی کے نام ہو تو ان میں علامیت بھی ہے اور ترکیب بھی ہے، لہٰذا ان کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے، حالانکہ یہ منصرف ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترکیب سے مراد وہ ترکیب ہے جس میں حرف جز نہ ہو، اور ان مثالوں میں حرف جز بن رہا ہے۔ النجم میں الف لام ہے اور بصری میں یا نسبت ہیں۔ شرطہ العالمیت لیامن من الزوال، یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ترکیب کے لیے عالمیت کی شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالمیت کی شرط اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ ترکیب جو ہے زوال سے محفوظ ہو، کیونکہ اعلام بے قدر الامکان تغیر تبدیلی سے محفوظ ہوتے ہیں، جس سے ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اس قوت کی وجہ سے یہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے۔ شرطہ العالمیت لیامن من الزوال، تاکہ مامون ہو جائیں زوال سے، فیحصل له قوت، پس حاصل ہو جاتی ہے اس کو قوت، فیؤثر بها فی منع الصرف، پس اثر کرتا ہے اس قوت کے ساتھ منع صرف میں، وَأَلَّا يَكُونَ بِإِضَافَةٍ، دوسری شرط یہ ہے کہ اضافت بھی نہ ہو۔ تو یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ترکیب کے لیے عدم اضافت کی شرط کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت جو ہے مضاف کو منصرف یا منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے۔ تو جب اضافت جو ہے مضاف کو منصرف یا منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے تو وہ مضاف الیہ کو اس کی ضد یعنی غیر منصرف کیسے کر سکتا ہے، اس کے غیر منصرف بنانے میں کیسے مؤثر ہو سکے گا؟ لأن الاضافۃ تخرج المضاف الی الصرف، کیونکہ اضافت جو ہے مضاف کو منصرف بنا دیتا ہے، او الی حکمہ، یا منصرف کے حکم میں کر دیتا ہے۔ فکیف تؤثر فی المضاف الیہ، تو مضاف الیہ میں کیسے اثر کر سکتا ہے؟ ما یزادہ اعنی منع صرف، جو کہ زد ہیں، میری مراد ہے منع صرف، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اضافت جو ہے مضاف کو تو منصرف بنا دے اور مضاف الیہ کو غیر منصرف بنا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا باسناد، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اسناد بھی نہ ہو۔ تو یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ترکیب کے لیے یہ شرط کیوں کہ وہ اسنادی نہ ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ غیر منصرف جو ہے معرب ہوتا ہے اور جس اسم میں اسناد ہو مبنی ہوتا ہے اور وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ مثلا تعبت شطن، یہ جملہ ہے، اس میں اسناد ہیں، پھر وہ ایک شخص کا نام بن گیا، تو جس طرح وہ نام ہونے سے پہلے مبنی تھا اسی طرح نام ہونے کے بعد بھی مبنی ہے۔ لأن الاعلام المشتملۃ علی الاسناد من قبیل المبنیات، کیونکہ وہ اعلام جو مشتمل ہے اسناد پر یہ مبنیات کے قبیل سے ہے۔ نحو تعبت شرًا فإنها باقیۃ فی حال العالمیت، حال عالمیت میں بھی اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، انہیں مبنی ہے، علی ما کانت علیہا قبل العالمیت، جس حالت پر عالمیت سے پہلے باقی تھا یعنی مبنی تھا۔ فإن تسمیۃ بها انما ہی لدلالتها علی قصۃ غریبۃ، اس جملے کے ساتھ کسی کا نام رکھ دینا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ دلالت کر رہا ہے یہ جملہ علی قصۃ غریبۃ، ایک قصہ غریبہ پر۔ وہ قصہ اس طرح ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جنگل گیا ہوا تھا لکڑی جمع کرنے کے لیے، تو لکڑی کی گٹھڑی بغل میں لے لیا، گھر پہنچا، بیوی کے سامنے رکھا، تو بیوی نے جب گٹھڑی کھولا تو اندر سے وہ ایک سانپ نکل آیا، جس سے دیکھ کر اچانک بیوی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور ساتھ ہی میں اس نے اپنے شوہر سے کہا تعبت شرًا، کہ اس نے شر کو بغل میں لے لیا ہے۔ پھر یہ واقعہ مشہور ہوا اور لوگ اسی شخص کو تعبت شرًا کے نام سے پکارنے لگے، اور آج کل ہر شریر شخص کو یہ کہا جاتا ہے۔ فلو تطرق
इलैह तग़यीरु युमकिनु अन तफूत तिल्क दलालतु। ये इस इबारत से बताना चाह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अब्बत शर्रन जो है पहले मबनी हो और बाद में जो है इसको गैर मुनसरिफ बना दिया जाए, मुनसरिफ या मुरब बना दिया जाए, इसमें तग़यीर किया जाए तो फिर जो है मुमकिन है कि वो दलालत ही फौत हो जाए। दलालत तो छोड़ो कि वो जो किस्सा है, किस्सा गरीबा, वो फौत हो जाएगा। फलौ तुतर्रिका इलैहि तग़यीरु, बस अगर रास्ता दिया जाए तग़यीर को इस जुमले में, युमकिनु अन तफूता तिल्क दलालतु, तो मुमकिन है कि ये दलालत ही फौत हो जाए, कि जो दलालत कर रहा है जुमला एक किस्सा गरीबा पर। और इज़ा कानत मिन कबील मबनियात, और जब ये हैं मबनियात के कबील से, व इज़ा कानत, और जब ये होंगे मबनियात के कबील से, और जब ये मबनियात के कबील से हैं, फ़कैफ़ युतसव्वरु फ़ीहा मनअ सर्फ़ अल्लज़ी हुवा मिन अहकामिल मुअरबात, तो कैसे मुतसव्वर हो सकता है इसमें वो मनासरफ जो मोरब के अहकाम में से। तो ये तो नहीं हो सकता, जब ये मबनी है तो इसमें मनासरफ या मुनसरफ होने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फ़इन कुल तकान अलल मुसन्निफ़ अन यक़ूला, ये एक इतराज़ है, सवाल है। सवाल ये होता है कि मुसन्निफ़ ने जिस तरह पहले कहा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी भी न हो, मुरक्कब इस्नादी भी न हो, तो ये भी चाहिए था कि वो ये कहता कि मुरक्कब सौती भी न हो जुज़ सानी, और जुज़ सानी मुरक्कब बिनाई भी न हो, इन्हें हर्फ अतफ़ को मुतज़म्मिन न हो, जिस तरह ताकि ये निकल जाते। ये मिसाल सिबवई है व नफ़्तवई है, इसमें जो सिबवई है और नफ़्तवई ये दोनों नहव के इमाम हैं, इसमें जो वही है कि ये सौत हैं, और में खमसता आशरा और सित्तता आशरा ये मुरक्कब बिनाई है, तो ये दोनों जो हैं ये निकल जाते। तो ये क्यों नहीं कहा? फ़इन कुल तकान अलल मुसन्निफ़ अन यक़ूला, उस मुसन्निफ़ को चाहिए था कि ये कहते व अल्ला यकून अल जुज़अ सानी मिन अल मुरक्कब सौतन, कि जुज़ सानी जो है तरकीब का वो मुरक्कब सौती न हो, वला मुतज़म्मिनन बिहर्फ़िल अत्फ़, और हर्फ अतफ़ को मुतज़म्मिन भी न हो, यानी मुरक्कब बिनाई भी न हो। लियख़रुज मिस्लु सिबवैहि व नफ़्तवैहि, ताकि सिबवई और नफ़्तवई ये मिसालें निकल जाती। व मिस्लु खमसता अशरा सित्तता अशरा आलमैन, और खमसता अशरा और सित्तता अशरा इस हाल में कि ये दोनों आलम हैं, ये भी निकल जाते। कुलना, यहाँ से ये जवाब दिया गया है। जवाब ये है कि गैर मुनसरिफ जो ये मोरब हैं और मुरक्कब सौती और मुरक्कब बिनाई मबनी है, चूँकि इन दोनों का जिक्र बाद में मबनियात के बयान में होगा, इसलिए इनका बयान यहाँ नहीं किया गया। कान्नहु इक्तफ़ा फ़ी ज़ालिका बिमा ज़करहु फ़ीमा बादु, गोया कि मुसन्निफ़ ने इसमें इक्तिफ़ा किया है, इसकी वजह यह है कि इसका जिक्र बाद में करेगा। इन्नहुमा मिन कबील मबनियात, क्योंकि ये दोनों मबनियात के कबील से हैं। व अम्मल आलामुल मुश्तमिलतु अलल इस्नाद, ये इबारत भी सवाल मुक़द्दर का जवाब है। सवाल होता है कि मुसन्निफ़ ने मुरक्कब सौती मुरक्कब बिनाई को इसलिए बयान नहीं किया कि वो मबनी है और गैर मुनसरिफ नहीं, तो फिर इन आसमा को बयान क्यों किया जिसमें इस्नाद होती हैं, हालांकि वो भी मबनी है। तो इसका जवाब ये है कि वो आलाम के जिसमें इस्नाद होती हैं वो अगरचे मबनी हैं, लेकिन उन्हें यहाँ इसलिए जिक्र किया गया कि इनका कहीं और जिक्र नहीं हुआ था, जबकि मुरक्कब सौती और मुरक्कब बिनाई का जिक्र यहाँ इसलिए नहीं किया कि इनका जिक्र मबनियात में हुआ था। व अम्मल आलामुल मुश्तमिलतु अलल इस्नाद, बहरहाल आलाम मुश्तमिला जो हैं वो आलाम जो मुश्तमिल है इस्नाद पर, फ़लम यज़कुर बिनाअहा असलन, मुसन्निफ़ ने बिल्कुल इसके बिना का जिक्र नहीं किया है। फ़लिज़ालिका इहताजा इला इख़राजहा, बस इस वजह से मुसन्निफ़ मुख्ताज हुआ इसके निकालने की तरफ। मिस्लु बाला बक्का फ़इन्नहु अलमुन लिबलदतिन, इस इबारत से बताना चाह रहे हैं कि बाला बक्का जो हैं ये दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया है। अब ये दोनों इसम गैर मुनसरिफ हैं, एक सबब इनमें तरकीब है और दूसरा सबब जो है आलमियत है। याद रहे कि बाल जो है बुत का नाम है, जिसे हज़रत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पूजती थी, और बक्का एक बादशाह का नाम था जो बाल बुत का पुजारी था। फिर बुत जो हैं और इसके पुजारी के नाम को मिलाकर मुल्क शाम के एक शहर का नाम रख दिया गया, जिस शहर का हुक्मरान वो बादशाह था। फ़इन्नहु अलमुन लिबलदतिन, ये शहर का नाम है। मुरक्कबुन मिन बालिन व बक्का, बाल और बक्का से मुरक्कब है। बाल कहते हैं वह हुआ इस मुसनमिन, बुत का नाम है, और बक्का जो है वह हुआ इस मुसाहिब हाज़िहिल बलदते, इस शहर के मालिक का नाम है, साहिब का नाम है। जो इला इस्मुन वाहिदन, इसको एक कर दिया गया, एक नाम कर दिया गया।
من غیر ان یقصد بینہما نسبت اضافیت او اسنادیت او غیرہما، بغیر یہ کہ ان دونوں کے درمیان قصد کیا جائے نسبت اضافیہ کا یا اسناد کا یا ان دونوں کے علاوہ کا، یعنی ان کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف اس کو دونوں کو ملا کر ایک نام رکھ دیا گیا۔ آج ہم نے پڑھا ہے الترکیب سے لے کر اسنادیت او غیرہما تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔